کہ یہ کورونا وائرس کی وبا کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح اس وبا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں. اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1441 ہجری مطابق 14 اپریل 2020 جامعہ دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جمعیت علماء اسلام سندھ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت غرباء اہل حدیث وغیرہ کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی. اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ صاحب اور وفاق المدارس عربیہ کے ناظم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی سراج الحق صاحب نے بھی تائید کی ہے. فون پر اجتماع سے خطاب کیا اور جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا. اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے. یہ اعلامیہ درج ذیل ہے. کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین. وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حتی الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے، مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مثلا سپر مارکیٹس، بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے. اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرانا ضروری ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے. خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع الی اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے. اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ
جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ، موقع، محل، تقاضائے وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر مامور ہیں، وہ مسجد میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، معمر حضرات کے بارے میں چونکہ اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بنا پر وہ وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھے۔ نمبر 4، مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویہ سے دھویا جائے۔ نمبر 5، مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ نمبر 6، مسجد کی صف بندی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو اور ایک صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مکروہ ہے اور ترجیحاً مکروہ تحریمی ہے، تاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 7، تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 8، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حکایت اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام FIR واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ میں مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فروخیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب
وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے، حضرت شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے، علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ کی طرف سے، پہنچ نہیں سکے، اچھا، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ راشد سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مینتی صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا عبید اللہ صاحب اشاعت التوحید والسنہ، قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان، ڈاکٹر قاسم محمود صاحب مجلس علماء پاکستان، مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین، سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس ختم نبوت، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ڈاکٹر سعید خان صاحب معاون خصوصی صدر اتحاد تنظیمات وفاق المدارس عربیہ پاکستان، قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی، مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، محمد ابراہیم سکرگاہی صاحب رابطہ آفیسر وفاق المدارس عربیہ، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن، محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، اب مولانا عبداللہ نجیب الحق جامع مسجد بیت المکرم، مولانا حسان اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی، سید عمیر الحسن حسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ ملیر، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور الاسلام اسلامک اکیڈمی، مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ، علامہ توقیر مصطفی جامعۃ المصطفى الرضویہ، حافظ احمد سلفی جمعیت غرباء اہل حدیث، مولانا عبدالستار مدنی مدرسہ تحفیظ القرآن المدنیہ لانڈھی، مولانا اقبال احمد صاحب محتمم جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد العلماء کراچی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔